بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم سامعین کرام، ہم بات کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت کو بالکل عام کر رہے تھے تو لوگوں کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ مکہ کے اندر ایک آدمی محمد نام کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور ہمارے معبودوں کو گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ بات آنکھ کی طرح پورے باضابطہ مکہ کے اندر پھیل گئی۔ میں پھر سے وہ بات کل کے دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ اسی بیس کی بنا پر کچھ واقعات پیش آئے ہیں۔ پہلی بات یہ تھی جو میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ پورے مکی دور کے اندر اسلام لانے والوں کی تین قسمیں ہیں۔ پورے مکی دور کے اندر اسلام لانے والوں کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 وہیں کے رہنے والے شہری مالداروں کے بیٹے، اور تیسرے حج کے ایام میں آنے والے اور حج کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی دعوت کو قبول کر کے اسلام قبول کرنے والے۔ تو کفار مکہ نے کیا کیا؟ جو لوگ غریب، ناتواں اور غلام اور لونڈی وغیرہ ہوا کرتے ہیں، ان کے تعلق سے لوگ میٹنگ کر کے کہتے ہیں کہ ان کو ماریں گے۔ کیا کریں گے؟ انہیں ماریں گے، سزائیں دیں گے، ان کو دوبارہ جو ہے اپنے باپ داداؤں کے دین کے اوپر واپس لے کر آئیں گے۔ یہ کن لوگوں کے خلاف سازش تھی؟ جو لوگ غلام قسم کے ہیں، جو کسی کے ماتحت خرید کے لائے گئے تھے، ان کے گھروں میں کام کر رہے تھے، جس کی بنا پر کیا ہے، یہ لوگ اسلام قبول کرنے کی بنا پر انہیں سخت طریقے سے مارا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی قسم کے لوگ آپ یاد رکھیں، کیونکہ آنے والی جو بھی سیرت کے واقعات ہیں آپ کو باریکی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم بہت سارے واقعات سنے ہیں ہے نا، زندگی بھر سن رہے ہیں ہم واقعات۔ سیرت کو سمجھنے کے اگر پہلو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو کچھ باریکیاں ہیں، ہر 2-4 واقعے کے پیچھے 1-2 باریکی بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ اس باریکی کو پکڑ کر اگر آپ سیرت کو سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کیا ہے وہ چیزیں یاد رہ جائے گی۔ تو مکی دور میں اسلام قبول کرنے والی کتنی تعداد تھی؟ 3 قسم کی تعداد۔ ایک غلام لوگ جن کو مارا کرتے تھے لوگوں کو عبرت لانے کے لیے کہ اگر آپ لوگ بھی اسلام قبول کریں گے تو آپ کو ایسا مارا جائے گا۔ دوسرے رئیس قسم کے لوگ جو اس زمانے کے اندر آزاد تھے، آزاد لوگوں کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ لوگ اسلام قبول کرتے تو ان کے ماں باپ کو آ کر گالی گلوچ کرتے، آر دلاتے، اگر ان کی تجارت ہوتی مکہ کے اندر بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا کرتے تھے، اگر کوئی بڑے خاندان کا آدمی اسلام قبول کرتا تو ان کے باپ داداؤں کا نام لے کر گالی گلوچ کیا کرتے تھے تاکہ یہ کیا ہے اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر واپس آ جائے۔ ٹھیک ہے، تیسرے قسم کے لوگ جو حج کے ایام میں مکہ کو آیا کرتے تھے اور حج کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر اسلام قبول کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، بڑی میٹنگ جمائی اور جہاں جہاں سے چاروں طرف سے مکہ کے اندر داخل ہونے کے جو راستے تھے وہاں پہ جا کر بیٹھ جائیں گے۔ جو بھی قافلے والے حج کرنے کے لیے آئیں گے انہیں رکا کر کہیں گے کہ اندر جانے سے پہلے ایک بات سنیں، ہم آپ کے خیر خواہ لوگ ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم خود کیا ہے وہاں کے بڑے بڑے سردار ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر مکہ کے اندر فتنہ اٹھا ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور جو بھی اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے وہ ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر سے الگ ہو جاتی ہے، بچے ہیں تو ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کی بات نہ سنیں۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ تھے جو لوگ آ کر اسلام قبول کر رہے تھے، ان کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اس طرح کی پلاننگ بنائی تھی۔ تو غلام قسم کے جتنے بھی صحابہ اکرام تھے، تذکرے جو آپ سنتے رہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، اس کے بعد حضرت سمیہ آل یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عمار اور حضرت عبداللہ، جو یہ 4 ایک خاندان کے ممبر تھے جن کو مارا گیا اور وہیں پہ 3 لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت عمار جب ان کے پاس اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو تسلی عطا فرمائی کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ابھی مضبوط ہے، آپ نے وقتی طور پہ زبان سے کچھ الفاظ بیان کیے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ جان بچانے کے لیے 1-2 الفاظ کبھی کبھی وقت ضرورت پڑ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔
یہ سب معاملات چل رہے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب دیکھیے اسی فہرست کے اندر ایک اور دو صحابہ کرام، انشاءاللہ ہم دونوں قسم آج دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. اسی فہرست کے اندر، غلاموں کی فہرست کے اندر ایک اور غلام کا نام آتا ہے جن کا نام حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے بہترین صاحب رسول ہے. یہ عراق میں چھوٹے بچے تھے نا، میں نے اس سے پہلے پیش کیا تھا نا، ایک ڈاکوؤں کی بڑی جماعت آ گئی گھوڑوں کے اوپر سوار ہوتے ہوئے، جو بھی بچے نکلتے ان کو پکڑنے کے لے کے نکل جایا کرتے تھے، اور اتر گئے کسی علاقے کے اندر، وہاں پہ مرد و خواتین ہوتی تو اپنے تلواروں کے دم پہ تمام لوگوں کو رسیوں سے باندھ کر اونٹوں کے اوپر سوار کر کے اپنے علاقے کی طرف لے جایا کرتے تھے. خباب ابن ارت کہتے ہیں کہ میں ابھی بالکل چھوٹا تھا، اپنے علاقے عراق کے اندر رہا کرتا تھا. وہاں کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ہلہ بول دیا اور کئی لوگوں کو گرفتار کیا. اس کے اندر میں بھی گرفتار ہو کر آ گیا اور لا کر مجھے مکہ کے بازار میں بیچ دیا گیا. اور مکہ کے بازار میں ایک بڑی مالکہ، ایک مالدار عورت جس کا نام ام انمار ہے، اس نے مجھے خرید لیا کیونکہ میں بچہ چھوٹا تھا، اور لا کے اپنے گھر کے اندر کام کاج کے لیے رکھ دیا. لیکن ام انمار جو ہماری بڑی مالکہ تھی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی بھٹی تھی جہاں پہ وہ لوگ تیر تلوار بنایا کرتے تھے اور آگ میں تپا کر لوہے کو نرم کر کے عجیب و غریب قسم کے اس زمانے کے بھالے، تیر، تلوار، نیزے بنایا کرتے تھے. اور کبھی کبھی اس بچے کو لا کر بھٹی کے سامنے بٹھا دیا کرتی تھی کہ بیٹا تم کو یہ کام بھی سیکھنا ہے. کرنا کیا ہے؟ 24 گھنٹے یہاں پر آگ کو تپانا ہے. اس زمانے میں کیسا تھا؟ تلوار کے ماہر نیچے بیٹھا کرتے تھے، غلام حضرت اس کے اوپر ہتھوڑے مارا کرتے تھے، ہے نا. یا آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، پہلے گرم کر کے لوہے کو پگھلا دیتے، نرم کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو شکل میں دینا ہے ایک آدمی اس کے اندر، ایک فنکار بیٹھ جاتا نیچے اور مارنے والے اوپر سے مارا کرتے تھے. تو حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں آ کر ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، منظر دیکھا کرتا تھا. چند دن گزر گئے تو میں بھی آگے بڑھا اور تلوار بنانے کے اندر میں اتنا بڑا ماہر ہو گیا کہ دور دور سے لوگ، عرب سے باہر سے لوگ جو ہے مکہ آتے اور آ کر کہتے کہ بھائی یہ خباب بچہ کہاں پر رہتا ہے، تلوار بڑی مضبوط بناتا ہے. کیونکہ تلوار بنانے کے اس زمانے میں فن ہوا کرتے تھے. بعض صحابہ کرام کی تلوار اگر آپ سنیں گے نا، مضبوط اور وزندار، 10-10 کلو کی تلوار تھی. کتنا؟ 10 کلو کی، 15-20 کلو کی تلوار لے کر میدان جہاد میں جب لڑنے کے لیے نکلتے تو ایک ہی ہیٹ میں ایک آدمیوں کے گردن نیچے گر جایا کرتے تھے. تلوار جتنی تیز اور جتنی وزن رہیں گی اس کا وار اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے. آپ کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر زندہ رکھا، اللہ موقع دے تو انشاءاللہ میں جنگ کے واقعات کبھی بتاؤں گا آپ کو. مدنی دور میں آنے کے بعد کہ صحابہ اکرام کے جو تلوار کے فنکار تھے وہ ان کے بڑے بڑے ان کے اپنے فن ہوا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ پورے عرب سے لوگ ہمارے مکہ کو آ کر کہتے کہ بھائی وہ خباب کا اڈا کہاں پر ہے جہاں پہ وہ تلوار گھس کے بناتا ہے، تو بڑے ماہر تلوار ہوتے ہیں. لوگ آیا کرتے تھے. جب میرے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات پیش کی، میں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد کئی لوگوں کو معلوم پڑا، میری جو مالکہ ام انمارہ تھی نا، ام انمار، اس کو معلوم ہی نہیں میں نے اسلام قبول کیا ہے. پھر وہی جماعت ابو جہل وغیرہ ان لوگوں کی جماعت کو معلوم پڑا وقت کی بڑی تاجرہ ہے، اس کے غلام نے کیا کیا ہے، اس کے معبود کا انکار کیا ہے. تو وہ جماعت آ کر کہتی ہے کہ ام انمارہ کیا کر رہی ہے یہاں پر؟ تو کہا کہ تیرے غلام نے تیرے معبود کا انکار کیا ہے، تیرے لیے شرم کی بات ہے. یہ ان کو چڑھا دیا کرتے تھے نا، آ کر لگا دیا کرتے تھے. وہ ایک مرتبہ بڑے غصے میں اپنے نوجوان غلاموں کو لے کر آئی، بھٹی کے اوپر آئی. خباب کہتے ہیں کہ میں تلوار بنا رہا تھا، تلوار کے لیے لوہے کو کیا کر رہا تھا؟ نرم کر رہا تھا. آگ میں رکھا ہوا تھا، نیچے بیٹھا ہوا، وہ غصے میں چیختے چلاتے ہوئے آوازیں کرتے ہوئے آئی میرے سامنے. کہا کہ خباب میں کیا سن کے رکھی ہوں آپ کے بارے میں؟ کیا آپ نے اسلام قبول کیا ہے؟ کیا آپ نے وہ محمد کی بات کو قبول کیا ہے؟ یہ تلوار اسی آنکھ کے اندر چھوڑے اور نیچے بیٹھ کر اپنے مالکہ سے کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور آپ بھی اسلام قبول کر لیں. اسلام چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کون ہے؟ پروردگار کون ہے؟ نیچے بیٹھ کر جو اس کی مالکہ اوپر کھڑی ہوئی ہے ان کو دین کی باتیں سمجھا رہے تھے. کہا کہ بذات مجھے دین کے خلاف بولتا ہے، اپنے معبود کے خلاف دعوت دیتا ہے، تو بھی اس کی باتوں میں آ گیا ہے. بڑے غصے میں آئی، جو لوہا اندر تپ رہا تھا گئی اور اٹھا کر سیدھا حضرت خباب کے سر کے اوپر رکھ دیا. اور اتنا سخت اور اتنا گرم تھا کہ پورا جو ہے باضابطہ ان کے سر پہ آ کے چپک گیا.
وہ گڑ گڑا رہے تھے, معافی مانگ رہے تھے, اور روتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے کہ اے ہماری مالکہ, آپ کے بڑے احسانات ہمارے اوپر ہے, آپ اسلام قبول کر لیں, بس اسلام قبول کر لیں. اسلام کی تو بات ہے, آپ سمجھے آپ کس کی پوجا کر رہے ہیں, کس کے سامنے جھک رہے ہیں. یہ دین کی دعوت دے رہے تھے اور غصے میں آ گئی, اور جو تلوار چپٹی ہوئی تھی اسے جھٹکے سے کھینچ کے نکالتی ہے. تو صاحب رسول بیان فرماتے ہیں کہ یہ پورے کھوپڑی کی کھال اور پورے بال نکل گئے یہاں سے, پورا خون میرے چہرے کے اوپر سے گرنے لگا, اور اسے اور رحم نہ آیا. کہا کہ اندر کے شعلے باہر نکالے. غلام گئے اور اندر کے پورے کوئلے اور شعلے باہر نکالے. کہا کہ ابھی بھی مانتا ہے, نہیں مانتا, میرے معبود کے خلاف بولتا اور میرے سامنے محمد کے رب کے بارے میں بات کرتا ہے, گالی گلوچ کرتے ہوئے. کہا کہ آپ جو کرنا ہے کر لے, میں نے اسلام قبول کیا ہے, یہ میرا آخری فیصلہ ہے. اتنا کہنے کے بعد اپنے غلاموں کو حکم دیتی ہے, 4 ہٹے کٹے غلام آ کر انہیں ہاتھ پیر پکڑ کر وہ جلتے ہوئے شولوں کے اوپر کیا کرتے, لٹا دیتے ہیں. اور ایک بڑا بھاری بھرکم موٹا تازہ غلام آ کے ان کے سینے کے اوپر ٹھہر جاتا ہے تاکہ حرکت نہ کر سکے. شولے نیچے جل رہے ہیں, یہ چلا رہے ہیں, چیخ و چلا رہے ہیں, اور سر کے اوپر سے پورا خون گر رہا ہے, اور پیٹھ کے اندر سے لاوے اور باضابطہ پوری پیٹھ کالی ہو چکی ہے. علماء کرام نقل کرتے ہیں, حضرت خباب کہتے ہیں کہ میری پیٹھ کی چمڑی پگھل کر جو چربی تھی, اس جو پانی نکلتا ہے, جس کی بنا پر پورے کے پورے کوئلے کیا ہو گئے, ٹھنڈے ہو گئے. آپ غور کریں, اس کے بعد یہاں سے چلے گئے, میں بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑا تھا, وہیں پہ پڑا ہوا. ہوش آنے کے بعد کیا دیکھتا ہوں, پورے کوئلے جسم کے اوپر لگے ہوئے, پورا باضابطہ پیٹھ پک چکی ہے اور پوری سر کی کھال نکل چکی ہے. چادر اوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے ملاقات کرنے کے لیے آئے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آئے روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کب تک برداشت کریں گے, برداشت کی بھی حد ہوتی ہے. آپ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیا, ہم نے اسلام قبول کیا ہے. اے اللہ کے نبی دیکھتے ہیں انہوں نے کتنا ہم کو مارا ہے, ہم کو مار رہے ہیں, اور جگہ جگہ صحابہ کرام کو مارتے ہیں, اور آنکھوں میں آنسو نکالتے ہوئے چادر نکال کر اللہ کے نبی کو پیٹھ دکھا کر کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی ہمیں بھی آپ حکم دیجئے, ہم ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کارروائی کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ٹیک کو چھوڑا اور کہا کہ سبحان اللہ, کیا بات کرتے ہو خباب, جو تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہے, یہ تکلیف کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے, یہ معمولی تکلیف ہے, آپ صبر کریں. آپ سے پہلے جتنے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے انبیاء کرام گزرے ہوئے ہیں, تمہارا مقام تو ایک صحابی کا ہے. اس زمانے کے اندر جو بڑے بڑے انبیاء کرام تھے, بس انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار ایک ہے, وہ بھی ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے. یہ کہنے کی بنا پر بڑے بڑے انبیاء کرام کو زمین میں اتار کر گاڑ دیتے, اور آرا رکھ کر سر کے اوپر سے چلا کر 2 ٹکڑے کر کے چیر کے پھینک دیا کرتے تھے. تمہاری تکلیف تو بڑی معمولی آسان ہے, ابھی انگار میں لیٹ کر آئے ہو, یہ کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے, جاؤ صبر کرو. اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا, کہتے گئے آپ سے پہلے جو لوگ تھے, لوہے کے ہے نا کنگھی آتے نا, کنگھی سر میں کرنے کنگھی ہوتے, اس زمانے کے اندر لوہے کی کنگھی ہوا کرتی تھی. اگر آپ سر میں اگر ایک کنگھی کرتے نا, ہماری جو کنگھی ہوتی ہے, کرنے کے بعد کیا نکلتا ہے, سر کا ڈنڈرف نکلتا ہے نا, اور دوسری چیزیں آپ کی جو گری ہوئی ہوتی ہے, کنکر وغیرہ نکل جاتے ہیں. اس زمانے کے اندر لوہے کی کنگھی ہوا کرتی تھی. اگر کوئی اسلام قبول کرتا, اس کے ہاتھ پیر کو باندھ دیتے, وہ کنگھی لا کر اس کے پیٹھ کے اوپر ایک مرتبہ کھینچ کے نکال دیتے, تو پورا کا پورا گوشت باہر نکل کے آ جایا کرتا, اور صرف پیٹھ کی جو ہڈیاں تھیں وہ باقی رہ جایا کرتی تھی. اللہ کے نبی کہتے ہیں ابھی تو اللہ کا شکر ادا کرو, کوئی تکلیف آپ کو نہیں آئی ہے, ابھی تو آپ شعلے میں لیٹ کر آئے ہیں, وہ تو پوری کھال نکال کے کھینچ دیا کرتے تھے, جاؤ آپ صبر کریں. وہ صاحب رسول وہاں سے اٹھ کر آئے, اللہ کے نبی نے کہا کہ اے خباب, ہم آپ کے لیے کیا کریں گے, دعا کریں گے, اے اللہ خباب کی مدد فرما, اے اللہ خباب کی مدد فرما. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی. تو حضرت خباب کہتے ہیں کہ پھر واپس کہاں پر آیا, میں نے اپنے مالکہ کے پاس آیا, کوئی چانس نہیں, عرب کا قانون ہی ایسا تھا نا, غلام ہے اور معاملہ کیا ہے, اپنے مالکہ کا ہے. واپس آ گیا. اللہ کے نبی کی دعا کرنے کی برکت سے میری جو مالکہ ہے نا ام انمارہ, اس کے بھیجے کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی. کیا پیدا ہو گئی, بیماری پیدا ہو گئی.
یہاں حکیم، وہ حکیموں کے پاس گئے، یہ حکیموں کے پاس گئی، وہ حکیموں کے پاس گئی، کچھ علاج نہ ہوا۔ ایک حکیم نے بلا کر کہا کہ آپ کا جو درد ہے نا، وہ سر کا درد جو آتا ہے، جو مرض ہے، وہ بڑا خطرناک ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے پورے بال مونڈ کے نکال دیں۔ خباب کے پاس آ کر کہتی ہے کہ بال مونڈو، ہمارے بال مونڈ کے نکال دیے۔ پھر حاکم کے پاس، پھر حکیموں کے پاس جاتی ہے، کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس بھٹی ہے، جو لوہے کی گرم سلاخ ہوتی ہے، اس کو داغنے کا حکم دے۔ یہ علاج ہے آپ کا۔ وہ کیا کیا کرتی تھی حضرت خباب کو؟ خباب کہتے ہیں کہ ایک مقام وہ تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بنا پر لوہے کی سلاخ کو لا کے رکھ دیا تھا، اور اللہ کے نبی کی دعا کرنے اور حضرت خباب کی برداشت کرنے کی بنا پہ اللہ نے ایسا مرض اس کے سر میں پیدا کیا۔ حضرت خباب کہتے ہیں اللہ کی کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کام لیا کہ میں خود نکالتا ہوں اور جہاں جہاں کہتی ہے وہاں پہ داغتا ہوں۔ کبھی کہتے ہیں یہاں پر داغو، کبھی کہتے ہیں یہاں پر داغو، کبھی کہتے ہیں یہاں پر داغو، اور داغتا، اور جب کھینچ کے نکالتا تو اس کے کھال جو ہے اس کی باہر نکل جایا کرتی تھی۔ تو یہاں پر علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ وقتی طور پہ جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے رکھا ہے، آزمانے کے لیے آپ اسے قبول کریں۔ کیا کریں آپ؟ اسے قبول کریں۔ اور آنے والا زمانہ ایسا آئے گا، نمبر ایک، جس دین کی آپ پیروی کر رہے ہیں، آپ کے دشمن آپ کے گروہ میں، آپ کی جماعت میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، یا پھر آپ کے نیچے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہے نا مکہ کا معاملہ کیا تھا؟ وہی سردار کھڑے ہوئے ہیں گردن جھکا کر، ہمیں معاف کر دے۔ مکہ کے اندر مار رہے ہیں۔ زمانہ کیسا آ گیا؟ کچھ لوگ اسلام قبول کر کے اللہ کے نبی گروپ میں آ گئے، اور فتح مکہ کے دن گردن کھڑا کے کھڑے ہوئے ہیں، اب اللہ کے نبی ماریں گے ہماری گردنوں کو۔ تو دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ایسے غلام کئی صحابہ کرام تھے، اس میں سے ایک اور نام ہمیں ملتا ہے النہدیہ۔ نام کیا ہے؟ النہدیہ، نام یاد رکھے۔ نہدیہ ایک عورت تھی، اس کی بیٹی، ماں اور بیٹی نے اسلام قبول کیا۔ ماں اور بیٹی جو ہے، ایک اور عورت تھی مالدار، اس کی کیا تھی؟ یہ باندیاں تھی، یہ گھر کے اندر کام کیا کرتی تھی۔ ان دو عورتوں نے بھی چھپ کے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کی بنا پر جب لوگوں کو معلوم ہوا، کفار مکہ کو معلوم ہوا، پھر وہی جماعت آئی، کہا کہ ایسے کیسے تم زندگی گزار رہے ہو؟ آپ کے گھر کے اندر آپ کے غلام اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کے معبود کے خلاف گالی گلوچ کرتے ہیں، اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کس نے کہا ہے؟ کس نے اسلام قبول کیا ہے؟ کہا کہ آپ کی دو لونڈیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ اور ایک عورت غصے میں آئی اور دیکھا کہ دونوں ماں بیٹی جو ہے گھر کے اندر موجود ہے، آ کر پوچھتے کیا تو نے اسلام قبول کیا ہے؟ کیا اسلام قبول کیا؟ اور عرب کے اندر ایک عادت تھی، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کے اندر وہ باتیں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرب کے لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، چاہے زمانے اسلام میں ہو یا اسلام کے بعد ہو، جھوٹ کبھی نہیں بولتے وہ لوگ، اور جھوٹ کا ان کے پاس تصور ہی نہیں تھا۔ جو بھی ہو جائے جان نکل جائے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہے نا۔ وہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا گا، ہرکلیس جو ذکر کیا تھا نا اس سے پہلے، مدینہ میں آئے گا، اللہ کے نبی کے بارے میں ان کو خط ملا، تو کہا کہ کوئی عرب کا کوئی آدمی یہاں پر ہے، کہا کہ ابو سفیان ہے، بلاؤ ان کو۔ کہا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں 5 سوالات کرتے ہیں۔ ابو سفیان صحیح جواب دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ واقعتاً جو سوالات کرتے ہیں وہ جواب۔ وہاں پر بات نقل کی گئی ہے کہ عرب کے لوگ جو ہے جھوٹ نہیں بولتے تھے، چاہے اسلام میں ہو یا اسلام کے باہر۔ وہ دو عورتیں کہتی ہیں کہ ہماری مالکہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے۔ وہ عورت جو ہے ان دونوں ماں بیٹیوں کے اوپر تشدد کیا کرتی تھی، مارا کرتی تھی اور گالی گلوچ کیا کرتی تھی۔ ایک وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ابو بکر صدیق جو ہے وہاں سے گزر رہے تھے، اور یہ دو ماں بیٹی جو ہے رو رہی تھی، یہ لکڑیوں سے مار رہی تھی، پھر آٹا لا کر رکھتی ہے، کہا کہ چلو کھانے کا وقت ہو گیا، مجھے روٹی پکائیے۔ یہ دونوں جو ہے غلام تھے، لونڈی تھے نا ان لوگوں، اب دونوں آٹا گن رہے تھے، ایک ماں چھان رہی تھی، چکی پسا رہی تھی، اور ایک بیٹی جو ہے آٹا گن رہی تھی، اور یہ پیچھے سے مار رہی تھی۔ یہ کام بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اور اس لیے مار رہی تھی کہ تم نے ہمارے معبود کا انکار کیا ہے۔ یہ دونوں بیچارے روتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، پھر بھی اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، اور یہ کہہ رہی تھی کہ تم لوگ مر جائیں گے، میں کبھی ریا نہیں کروں گی، میں اپنے معبود کی قسم کھاتی ہوں۔ یہ الفاظ سننا تھا۔ ابو بکر صدیق جو ہے ان کے گھر کے پاس رکے، اور ان کے گھر کے پاس آ کر کہتے ہیں کیا بات ہے، آپ کیوں مار رہے ہیں؟
مارنے کی وجہ کیا ہے؟ اتنا ظلم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب سے آپ اور آپ کا دوست جو محمد آیا نا، انہوں نے اسلام کی بات کیا، انہوں نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگی، کہا کہ کیا آپ مجھے ان کو بیچ دیں گے؟ کہا کہ لے لو، بیچ لو۔ کہا کہ میں جو ریٹ طے کروں گی آپ کو طے ادا کرنا ہوگا۔ باضابطہ اس نے منہ مانگی رقم بتائی۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر گئے اور گھر جا کے کیا کیا انہوں نے اپنے لا کر ادا کیا، تو پھر ان دونوں خواتین کو آزاد کر دیا گیا۔ ابو بکر صدیق نے ان کو نصیحت فرمائی اور کہا کہ آپ آج سے آزاد گئے، آپ اسلام کے اوپر کیا کریں؟ عمل کریں۔ یہ بات جو ہے ابو قحافہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق کے والد محترم، بڑے بوڑھے ہو چکے تھے، بالکل قریب۔ جب معلوم پڑا کہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ دولت لٹا رہا ہے۔ کہاں لٹا رہا ہے؟ جو بھی غریب، حضرت بلال ہے نا، حضرت فلاں ہے، حضرت فلاں ہے، یہ دو عورتیں ہیں جو بھی اسلام قبول کرتے ہیں، زنیرہ ہے، اسلام قبول کرتے ہیں، جا کے کیا کر رہے ہیں؟ آزاد کر رہے ہیں۔ جب بیٹا گھر کو آنے کے بعد ابو بکر سے کہتے ہیں کہ ابو بکر میں نے سنا ہے کہ آپ بیجا غلاموں کو آزاد کر کے چھوڑ رہے ہیں، اگر آپ ہٹے کٹے نوجوانوں کو اگر آپ لے کر آزاد کریں گے تو کل کے دن کوئی آپ کو مارنے کے لیے آئے گا تو کیا کریں گے؟ وہ آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کی مدد فرمائیں گے۔ آپ یہ غریب لاچاروں کو، عورتوں کو آزاد کر رہے ہیں، آپ کو کیا ملتا ہے اس سے؟ انہوں نے کہا کہ بابا جان، ان کی جو وقات دنیا کے اندر موجود ہے اور ان کو باہر نکالنے کی بنا پر مجھے ثواب ملنے والا آخرت کے اندر ہے، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ یہ پہلے قسم کے لوگ، کتنے قسم کے؟ یہ پہلے قسم کے لوگ تھے جو اپنے ماں باپ، اپنے آقاؤں کے ساتھ رہ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہر اعتبار سے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام اور آگے قبول کر رہے ہیں۔ ان میں اسلام قبول کرنے والوں میں ایک اور نام آتا ہے، یہ تو غلام ہو گئے۔ دوسرے قسم کے لوگ جو ہے اسی علاقے کے بڑے بڑے مالدار گھرانے کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان میں حضرت خالد، یہ کون تھے خالد؟ اس سے پہلے واقعہ گزرا ہے ان کا۔ کون تھے حضرت خالد؟ ایک مرتبہ کہ کہتے ہیں نا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا باپ اٹھا کر مجھے جہنم کے اندر پھینک رہا ہے، میں پناہ مانگ رہا ہوں، پیچھے سے آ کے کسی نے مجھے پکڑ لیا، دیکھتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ صحابہ رسول جو ہے چھپ چھپ کے اسلام قبول کر کے دار ارقم میں داخل ہونا، نماز پڑھ کے واپس آ کے خاموشی سے گھر میں بیٹھ جانا، ان کا کام تھا۔ ابو جہل وغیرہ کو معلوم پڑا خالد نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ ان کے ابا سعید ابن عاص، یہ بعد میں جا کے اسلام قبول کرتے، یہ بڑے وقت کے بہت طاقتور انسان تھے اور بڑے سخت دل تھے۔ یہ خالد کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع جب حضرت سعید کو پہنچی، انہوں نے اپنے غلاموں کو بے شر کہا کہ خالد جہاں پر بھی ملے میرے پاس پکڑ کر لائے۔ اب یہ بات معلوم ہوئی، ابا کو معلوم ہو گیا ہے، غلام ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کبھی یہاں چھپے، کبھی وہاں چھپے، کبھی اس پہاڑی میں چھپے، کبھی اس پہاڑی میں چھپے، چھپتے پھر رہے تھے۔ صحابہ کرام کھانا لے کر آتے، یہ ایک زندگی تھی، یہ آزمائش کے ایام تھے۔ آخر کار جو ہے ان کے غلاموں نے خالد کو پکڑ لیا خالد کو، اور لا کر باپ کے پاس محل میں لے کر آئے۔ بڑا ان کا گھر تھا، لے کر آئے تو رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں اور چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت خالد کو دیکھ کر ان کے باپ جو ہے بڑا لمبی لکڑی موٹی نکالے اور لے کر اپنے بیٹے کے سامنے آئے۔ کہا کہ سناؤ کہ تو نے بھی اسلام قبول کیا ہے، تو بھی صحابی ہو چکا ہے، تو بھی مرتد ہو چکا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے اسلام قبول کیا۔ کسی کے زبان سے یہ نہیں میں نے نہیں کیا قبول، میں ان کی بات نہیں مانتا، میں نہیں جاتا، حالانکہ ہے جاہلیت کے، کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اسلام قبول کیا۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت خالد کہتے ہیں میرے والد محترم نے اتنی موٹی لکڑی لے کر اتنا مارا کہ لکڑی ٹوٹ گئی اور میں بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑا۔ ہوش آنے کے بعد کہتے ہیں اسلام کو چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا؟ کہا کہ نہیں چھوڑو گا اسلام کو۔ کہا کہ چل آج کے بعد سے تو میرا بیٹا نہیں، کھانا کھانے کی ضرورت نہیں، ایسے دور کر دیا گیا۔ اچھا نکل گئے نا، یہ چلے گئے۔ باپ کو کیا معلوم تھا کہ اب جائے گا، کل پرسوں دوبارہ واپس آئے گا، ہے نا؟ کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں، پہننے کے معاملے میں یا شائنہ زندگی گزارتا ہے، اچھی بڑی زندگی گزارنے والا، اب چلے گئے اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے لگے اور سکون سے رہ رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات حاصل کرنا، اس طرح کی چیزیں کرنا۔ اور ایک مرتبہ صحابہ کرام جو ہے دار ارقم سے نکل کر مکہ کی پہاڑیوں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے دیکھ لیا کہ بھائی خالد وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آ کے پھر لگا دیا۔
کہا کہ آپ کا بیٹا وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے. غلاموں کو پھر بھیجے, جاؤ پکڑ کے لاؤ خالد کو. پھر پکڑ کے لایا گیا انہیں. لانے کے بعد پھر اس کے بعد بٹھا کے اور مارا گیا. یہ کون مار رہے ہیں؟ باپ مار رہا ہے. کیوں مار رہا ہے؟ دیگر جو کفار مکہ ہے, جو سرداران ہے, ان کے اندر طاقت نہیں تھی مارنے کے لیے. اگر کوئی ابو جہل خالد کو مار دیتے بڑا اختلاف ہوتا. یہ خاندان والے آتے آ کر کہتے کہ بھائی اسلام قبول کیا گا, اس کا اپنا معاملہ ہے, آپ کیسے مارتے خاندان والوں. پھر بڑی میٹنگ بیٹھ جاتی, ابو طالب کو بلاتے, فیصلہ ہوتا. یہ کیا کیا کرتے تھے؟ ان کے ماں کو لگا دیا کرتے تھے, تمہارا بیٹا اسلام قبول کیا ہے, تمہارا بیٹا ہے نا, آج ہوتا ہے نا, آج کوئی توحید پہ آ گئے تو پھر اس کے بعد دیکھ لیجیے معاملہ کیا ہے. تمہارا بیٹا وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے, تمہارا بیٹا یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے, تمہارا ہے نا. یہ آج کوئی معمولی آج کی چیزیں نہیں ہے. یہ باضابطہ یہ کفار کی, جو شرک کرنے والوں کی بڑی میٹنگ ہوتی ہے اس معاملے میں. بلا کے لاؤ خالد کو, پھر بلا کے لایا گیا بیچارہ, اور پھر مارے. اور اتنا مارے کہ تقریباً 3 دن تک, کتنے دن تک, 3 دن تک ان کا کر دیا, قید میں رکھ دیا. کہا کہ تو یہیں پہ مر جا, لیکن مجھے قبول ہے. باہر نکلتا تو لوگ کیا کہتے ہیں, دیکھو تمہارا بیٹا کیا کیا ہے, وہ کیا ہے, تمہارا بیٹا تمہارے معبود کا انکار کیا ہے. یہ تانے نہ سننا پڑ کے کیا کرتے ہیں, انہوں نے کیا کر دیا, 3 دن تک اپنے جیل میں ڈال دیا. پھر ایک دن موقع پا کر یہ باہر نکل گئے, اس کے بعد ہاتھ میں ہی نہیں ملے, یہاں وہاں چھپتے پھرتے تھے. اور انہی لسٹ کے اندر ایک اور صحابی کا نام آتا ہے, حضرت مصعب بن عمیر. سنے نا واقعہ آپ لوگ, یہ بھی بڑے گھر کے تھے. معلوم پڑا ماں کو بلائے, ماں نے مارا تماچا, کہا کہ اسلام قبول کیا ہے تو نے, اور بڑے شائنہ زندگی گزارنے والے نہ. ایک مرتبہ لباس پہن لے, سنا نا آپ نے کئی مرتبہ, تفصیل کی ضرورت نہیں, میں نے سمجھتا ہوں. یہ صحابی بھی اسلام قبول کرتے ہیں. ماں نے گھر سے باہر نکال دیا اور پھٹی ہوئی ٹاٹ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے. دربار لگا ہوا تھا غار ارقم کے اندر. اللہ کے نبی کیا دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے اس منظر کو دیکھ کر اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں. صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی, میری ماں نے میرے سامنے آپ اور میری ماں نے میرے سامنے آپ کو اور اپنے معبودوں کو رکھا تھا. میں نے اس کے معبود کا انکار کر کے کیا کیا ہے, میں نے آپ کو قبول کیا. اللہ کے نبی نے گلے لگایا ان کو اور کہا کہ چادر نکال کے دو انہیں. ایک صحابی اپنے چادر نکال کے دیتے ہیں انہیں. چادر باندھ کر پھر وہاں پہ علم حاصل کر کے پورے مدینہ کے اندر, اور اسلام کے سب سے پہلے دائی, اللہ کے نبی کے بعد اسلام کے سب سے پہلے دائی مصعب بن عمیر, اور پورے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. تو ان لوگوں کی جو چیزیں تھی کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے, اور سب سے پہلے ماں باپ کا ٹاچر ہوتا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص, آپ نے سنا ہو کئی مرتبہ واقعہ, سعد ابن ابی وقاص نے اسلام قبول کر لیا. کہا ماں کو معلوم ہوا, اور سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں کہا گیا ہے پورے مکہ کے اندر ماں کا لاڈلا کون؟ لوگ کہتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص. ماں کی خدمت کیسے کرنا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص. اور مائیں اپنے بچوں کو مارتے ہوئے کہتی, دیکھ سیکھ ذرا سعد کا, وہ کیسے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, تجھے بھی خدمت کرنے کی ضرورت ہے. پورے مکہ کے اندر سب سے لاڈلا ماں باپ کا کون؟ سعد ابن ابی وقاص. اسلام قبول کیا. لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کیا. وہی جماعت آتی ہے اور پھر رہی ہے کون اسلام قبول کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا ہے, تاکہ اسلام کو دبایا جائے, توحید کو دبایا جائے. معاملہ یہی تھا. ماں کو معلوم پڑا, ماں پورے برتن وغیرہ باہر نکال دی. پہلے تو کہتی ہے کہ اسلام کو چھوڑ دے. کہا کہ ماں میں نے اسلام قبول کیا ہے, اسلام کی دعوت دیے, نہیں مانے. کہا کہ میں ہڑتال کروں گی, نہیں کھاؤں گی, کنگھی نہیں کروں گی, باہر آ کے بیٹھ جاؤں گی اور لوگوں میں تماشا بنا دوں گی. اور باضابطہ گھر کا پورا سامان نکال کے بیٹھ گئی اور اپنے پورے بال نوچ کر, اور عرب کی چلچلاتی گرمی اور پسینے میں شرابور آنے جانے لوگ کہتے کیوں بیٹھی ہے یہاں پر؟ کہا کہ میرے بیٹے نے کیا, میرے بیٹے نے ایسا کیا ہے, میرے بیٹے نے میرے معبود کا انکار کیا ہے. بس بیٹے کی شکایت کرتے پھرتی. لوگ کہتے کہ بھائی سعد اتنا آپ سے محبت کرنے والا, تیری اتنی قدر کرنے والا, تیرا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ کہا کہ وہی تو کہہ رہی ہوں. اور جو بھی ملتا سعد ابن ابی وقاص کو آ کر برا بھلا کہتا. کیا عجیب و غریب بیٹا ہے. دیکھ ماں وہاں پر بیٹھی ہے, صبح ہوتے ہی ماں کے پاس کھانا پیش کرتے, ماں انکار کرتی. دوپہر میں وہیں بیٹھی ہوئی ہے, کھانا پیش کرتے, انکار کر دیتی. شام میں وہیں بیٹھی ہوئی ہے, کھانا پیش کرتے, انکار کر دیتی. اور آخر میں وہ اس ماں نے کہا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گی جب تک کہ میری جان نہ نکل جائے.
تو ماں باپ کا نافرمان بن چکا ہے اور تیرے کو اسلام چھوڑنا ہوگا، ضد پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اور سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں اگر آپ سیرت میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ بہت غصے والے صحابی رسول تھے۔ ان کی عمر ابھی 18 سال تھی، کتنے سال تھی؟ 18 سے 19 سال کے تھے۔ ان کے کارنامے سنے ہوگا نا آپ نے، یہ سمندر میں گھوڑے دوڑانے والے یہ صحابی رسول جہاد کرنے کے لیے چلے گئے، پل توڑ دیا گیا تو سمندر میں گھوڑے دوڑانے والے یہ صحابی رسول بڑے بہترین صحابی رسول تھے اور بڑے غصے والے، بچپن سے بڑے غصے والے تھے، اور پورے مکہ والوں کو معلوم تھا کہ سعد کا غصہ بڑا خطرناک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ماں سے کہا کہ دیکھ ماں یہ کھانا ہے، میں نے اسلام قبول کیا ہے، تیری خدمت کر رہا ہوں، میں نہیں گیا ہوں یہاں سے بھاگ کر، اسلام قبول کیا ہوں، اگر تیری یہی ضد ہے تو میرا آخری فیصلہ سن لے، تیری ایک ہی جان ہے، تو اپنے پیروں کو رگڑتے ہوئے اس چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر تو مر جائے، اور 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ تیرے کو جان عطا فرمائے اور 100 مرتبہ کر کر کے تو مر جائے، ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا، جو کرنا ہے کر لے، چل رکھ کے، اور یہاں سے نکل گئے۔ بیٹے کا یہ انداز دیکھنے کے بعد کھانا لی ماں، اندر آ کے بیٹھ کے کھانے لگی۔ کتنا سمجھائیں گے، ہے نا، نوجوان ہے سمجھتا ہی نہیں ہے، اب چھوڑ دیں گے، ہوتا ہے نا، ہوتا ہے بھی سوچنا، کچھ لوگ روکیں گے، کچھ دن روکیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، معاملہ یہ ہوتا ہے نا۔ ایسے کئی صحابہ کرام نے، یہ دوسرے قسم کے لوگ، کون سے قسم کے لوگ ہیں، لمبی فہرست ہے، زبیر ابن عوام ہے نا صحابہ کرام میں، عثمان غنی، بڑے بڑے صحابہ کرام تذکرے انشاءاللہ پھر کبھی پیش کروں گا۔ یہاں پر باتیں ایک اور آخری بات پیش کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص، یہ پورے صحابہ کرام کیا کر رہے تھے، مکہ کے باہر وادی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ سب صحابہ کرام اللہ کے رحمت سے نماز پڑھ رہے تھے۔ کفار کی ایک جماعت جو ہے وہاں سے گزر رہی تھی، وہاں سے گزر رہی تھی، لوگوں نے دیکھا تو نماز پڑھنے والوں کو چھیڑ رہے تھے، یہ دیکھیے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سجدہ کر رہے ہیں، آ کے گالی گلوچ کرنا، آ کے چھیڑنا، کرتے چھیڑنا، اور اس کے علاوہ تصفیقاً کہتے ہیں نا، گالی گلوچ کرنا، سیٹیاں مارنا، تالیاں مارنا ان کا کام تھا۔ سب صحابہ کرام جو ہے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، منع کر رہے تھے، کیوں کر رہے ہیں ہم نماز پڑھے اپنی جگہ پہ نماز پڑھے، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص جو ہے اٹھ کے بتا رہے تھے کہ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ یہاں پر ایسی کوئی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگ لڑنے کے لیے آ رہے تھے اور غصے میں آ کر ڈھکیل رہے تھے۔ سعد ابن ابی وقاص پتہ نا بہت بڑے غصے والے صحابی رسول تھے۔ اللہ کے نبی وہاں پہ سب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے یہ سمجھانے کے لیے آئے تھے تو ان کو ڈھکیل رہے تھے، کہا مجھے ڈھکیلتے ہیں، اور تھے جوان، بڑی اونٹ کی جو پیر کی ہڈی ہے نا، پیر کی ہڈی وہاں پہ نیچے گری ہوئی تھی، گئے لا کر سیدھا اس کے سر کے اوپر مارا، مارتے ہی سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اس، اور اتنا خون بہنے لگا کہ پورے کافر جو ہے اس کو پکڑ کر کہاں پر لے کے چلے گئے، سیدھا ابو جہل کے پاس آ گئے، بڑا مدعا بن گیا۔ اب تک تو مار کھا رہے تھے، اب کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، اب کیا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، کہا میٹنگ بٹھاؤ۔ اس کے بعد دوسرا پینترا شروع ہوتا ہے ان کا، انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا آپ کے سامنے۔ تو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے اس طرح کے مصیبتوں کو جھیل کر کیا کر رہے تھے، آگے آ رہے تھے۔ مورخین نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کے لیے وار کرنے والے کون ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص۔ خون بہانے والے کون ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔